مدینۃ المعاجز ملا ہاشم بحرینی کی شعراء آفاق کتاب. مدینہ عربی میں کہتے ہیں سٹی کو، معاجز پلورل ہے معجزے کا. مدینۃ المعاجز یعنی معجزوں کا شہر. اس میں 12 اماموں کے بہت سارے معجزے جمع کی ہیں، جن میں سے ایک یہ معجزہ بھی لکھا. اب اس سے میں اپنے اصل موضوع پہ آ رہا ہوں، جو میرا اپنا انداز ہے، جس کو لوگ آج غدیر کے دن تو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال غدیر کا اعلان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، اس لیے میں اس کے بعد آخر میں آتا ہوں. بس یہ ایک چھوٹا سا لیکن ایمانی واقعہ، ولایتی واقعہ، روحانی واقعہ. مولا سلمان فارسی کے ساتھ شہر مدینہ کے باہر جا رہے ہیں. چل رہے ہیں کہ چلتے چلتے سلمان کی نگاہ پڑی شہر کے باہر یہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں ان کے بل تھے، بہت سارے بل تھے، کئی بل تھے، اور اس سے چونٹیاں نکل کے باہر آ رہی. سلمان نے دیکھا، ایک مرتبہ کہا کہ یا امیر المومنین، یہ اس طرح سے چونٹیاں بلوں سے نکل کے باہر آ رہی، کاش میں ان کی زبان کو سمجھتا تو سن لیتا کہ وہ آخر ایک دوسرے سے کیا کہہ رہی ہوں گی. چونٹیوں کا کمیونیکیشن تو آج دنیا نے پہچان لیا. یہ تو بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے. مولا نے مسکرا کے کہا کہ سلمان یہ کون سی بڑی بات. ایک بار اشارہ کیا اور سلمان، قرآن نے کہا وَعَلَّمْنَاهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان نبی کو پرندوں کی بولی سکھائی. اور یہاں اس وقت سلمان فارسی نے مولا سے خواہش بھی ظاہر نہیں کی کہ کاش میرے پاس یہ علم ہوتا. اور مولا نے اشارہ کیا اور سلمان نے سنا کہ وہ چونٹیوں کا ایک سردار ہوتا ہے. وہ ان سے کہہ رہا، چونٹیوں سے، کہ جلدی جلدی اپنے بلوں سے باہر نکل کے آ جاؤ، اس وقت ہمارے پاس سے وہ گزر رہا جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ سردار کہہ رہا، اور یہ جملہ سننا تھا کہ چونٹیاں ایک مرتبہ باہر چلی آ رہی. اچھا، اب یہ چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو میں وہ مشہور حدیث بھی پڑھ دوں کہ جس کے اندر ایک اور بہت حسین پیغام. 3 چیزیں خاص طور پر ایسی ہیں جن کے بارے میں روایت، پیغمبر کی روایت، رسول کی حدیث آئی ہے کہ ان کو دیکھنا عبادت، اور مشہور ہے تینوں حدیث. النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت. چنانچہ اسلام میں حفظ قرآن کے مقابلے میں قرآن کو دیکھ کر تلاوت کا ثواب زیادہ. قرآن کو دیکھنا بھی ایک عبادت. والنظر الی الکعبۃ عبادہ. ہمارے بہت سارے ساتھی اس وقت یہ عبادت کر رہے ہیں اور کچھ کر کے واپس آ رہے ہیں. کعبے کو دیکھنا عبادت. والنظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور روایت میں اس کی ایک وجہ یہ بھی آ رہی کہ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جن پر خدا کا نور نازل ہوتا رہتا ہے اور مسلسل نازل ہوتا ہے. قرآن پر خدا کا نور نازل ہوتا ہے، اسے کتاب اللہ بنا دیتا ہے. کعبے پہ خدا کا نور نازل ہوتا ہے، اسے بیت اللہ بنا دیتا ہے. علی کے چہرے پہ خدا کا نور نازل ہوتا ہے، اسے وجہ اللہ بنا دیتا ہے. اور اب دیکھیں، بظاہر تو روایت میں یہ 3 چیزیں برابر سے آئیں. ایک ہی لفظ آیا تینوں کو دیکھنا عبادت. ایک ہی لفظ آیا کہ یہ تینوں پہ نور خدا نازل ہوا. ایک کتاب اللہ، ایک بیت اللہ، ایک وجہ اللہ. مگر نہیں، اگر آپ غور کریں گے تو یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان 3 میں سے بھی 2 وہ ہیں جو علی کی محتاج ہیں اور علی کسی کا محتاج نہیں. اب یہ جو جملہ میں نے کہہ دیا کعبے کے حوالے سے ہر ایک کو معلوم. کعبہ، ان اول بیت وضع للناس، اللہ نے سب سے پہلا گھر جو دنیا روئے زمین پہ بنایا وہ کعبہ تھا. لیکن جو بنایا گیا قبلے کے طور پہ قبلہ نہیں بنا کعبہ. یہ مجلسوں میں جملہ بہت پڑھا جاتا ہے، لیکن آج ذرا تجدید کر لے دوبارہ اس مزے کی. کعبہ قبلہ ہے لیکن قبلہ بن نہیں رہا، پیشانیاں جھکائی نہیں جا رہی. کیوں؟
قبلے کے لیے اللہ کا ایک طریقہ ہے. جس چیز کو قبلہ بناتا ہے فوراً نہیں بناتا. حضرت آدم کے لیے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پہلے میں آدم کو پتلا بناؤں گا، پھر وہ قبلہ نہیں بنے گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اس کے آگے سجدہ کرنا. خالی بنا دینے سے قبلہ نہیں بنتا جب تک کہ اس میں روح نہ آ جائے. تو کعبہ بنا تو سب سے پہلے تھا، اور پھر ابراہیم نے تجدید کی، لیکن روح کعبہ نہیں تھی، اس لیے بنا تھا قبلے کے طور پر، استعمال نہیں ہو رہا قبلے کے طور پر. یہ قبلہ کب بنا؟ جب 13 رجب کو علی ابن ابی طالب کی شکل میں روح کعبہ کعبے کے اندر آ گئی. یہ کعبے کے حوالے سے بات. اب آئیے قرآن. یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے اگلی تقریر میں عرض کرنا تھا، لیکن آج کی اگلی تقریر کی بات آج آ گئی، آج کی بات اگلی تقریر میں آ جائے گی. اور وہ یہ مباہلے کا میدان. وہاں بھی ایسا نہیں ہوا کہ آج نجران کے عیسائی آئے تو طے ہوا کل مباہلہ کرو. کئی دن تک مناظرہ ہوتا رہا، اور سورہ آل عمران کی آیتوں پہ آیتیں نازل ہوتی رہی، اور پیغمبر جیسا آیتوں کی تلاوت کرنے والا. ایک تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا، شام کے شہر حلب کا واقعہ. ایک صاحب قاری قرآن تھے اور بہت شوق تھا ان کو قرآن کی تلاوت کا. تو ایک دن یہودی وہاں پہ آیا. یہودی عیسائی اس علاقے میں بہت رہتے ہیں. کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آ رہا ہوں. کہا کس چیز کا شکریہ؟ کہا کہ میری بیٹی کو اسلام کا بہت شوق تھا اور مجھے ڈر تھا کہ وہ مسلمان بن جائے گی، لیکن جب آپ روز آپ قرأت قرآن کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کی بھونڈی آواز سن کر وہ اتنا ڈر گئی قرآن سے اور اسلام سے کہ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ اب تو مجھے نہ قرآن پڑھنا ہے نہ اسلام سمجھنا. ایک تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک خود اللہ کا رسول. اس سے بہتر قرآن کی تلاوت کون کرے؟ نجران کے عیسائی سن رہے ہیں، لیکن پیغمبر کی دلیلیں سن کر بھی جزیہ نہیں دے رہے، اور قرآن کی آیتیں سن کے بھی. پھر کیا ہوا؟ جو ابھی آپ سنڈے کو جشن منائیں. اہل بیت کو لے کے ایک مرتبہ پیغمبر مباہلے میں گئے، اور فوراً عیسائیوں نے میدان میں آنے سے پہلے شکست مان لی اور قبول کر لیا جو پیغمبر کی شرطیں تھیں. تو دیکھیے پتا چلا کہ قرآن پیغمبر کی زبان پر بھی ہو تو اکیلا قرآن کافی نہیں ہے. قرآن کو اپنا معجزہ دکھانے کے لیے اہل بیت اور علی کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن علی کا محتاج ہے، علی قرآن کے محتاج نہیں ہے. کعبہ علی کا محتاج ہے، علی کعبے کے محتاج نہیں ہے. تو وہ تینوں چیزوں میں علی سب سے افضل ہے. لیکن اس وقت تو چونٹیاں کہہ رہی ہیں باہر نکلو اور وہ دیکھو جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور یہاں پہ آپ یاد کیجئے سلیمان نبی کا واقعہ سورہ نمل میں ہے. سورہ نمل کی ایک آیت بہت مشہور ہے. اچھا لیکن اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ آیت سورہ نمل کی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اس کا واقعہ ہے نا کہ سلیمان نبی جب جا رہے تھے وادی نمل، نمل عربی میں کہتے چونٹی کو، چونٹی کی وادی کے پاس. تو قرآن کہہ رہا کہ چونٹیوں کی سردار کہہ رہی ہے کہ جلدی سے بلوں کے اندر اندر چلے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر، نبی کا لشکر، معصوم کا لشکر تمہیں روند دے اور کچل دے. ایک وہ تھا سلیمان نبی ہیں اور کتنے عظیم نبی ہیں، مگر چونٹیاں سلیمان کے لشکر کو دیکھ کے بلوں میں جا رہی ہیں. ایک علی ہے کہ جن کی زیارت کے لیے یہ چونٹیاں نکل کے باہر آ رہی ہیں. اب قرآن کا لفظ سنیے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا. جب سلیمان نبی نے چونٹیوں کے سردار کی یہ بات سنی فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، مسکرائے، ہنسے اور جھک کے اسے اٹھا لیے. اور ایک عجیب سوال کیا. کبھی آدمی ایسے ہی موڈ میں آ جاتا جیسے اپنے بچے کو اٹھا کے کبھی پوچھتا ہے کہ تم بڑے کہ میں بڑا، تم اونچے کہ میں اونچا. سلیمان نبی نے کہا کہ یہ بتا تو افضل کہ میں افضل. اب دیکھیے چونٹی سے اللہ کا ایسا عظیم نبی یہ سوال کرے، چونٹی کیا جواب دے، مگر بڑا عجیب جواب دی. کہا یا نبی خدا، چھوٹا منہ بڑی بات. کہا میں کہاں آپ کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن اس وقت ایک بات کہنے کو دل چاہ رہا. یا نبی خدا آپ کو اس وقت کس نے اٹھایا؟ کہا ہوا نے اٹھایا. اور کہا مجھے کس نے اٹھایا؟ کہا کہ میں نے اٹھایا. تو کہا آپ بتائیے وہ افضل ہے جسے ہوا نے اٹھایا ہو، یا وہ افضل ہے کہ جسے نبی نے اٹھایا ہو؟
پتا چل گیا جسے نبی اٹھاتا ہے اگر چونٹی بھی ہو تو اتنی افضل ہو جاتی ہے، تو جو خانہ کعبہ میں دوش رسول پہ کھڑا ہو جائے اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ لیکن صحیح معنوں میں ولایت کسے کہتے ہیں، یہ پیغام تو ابھی واقعے کے آخر میں آ رہا۔ سلمان نبی چوٹیوں کا واقعہ قرآن میں آیا، سلمان فارسی نے اس کی تکرار کا مطالبہ مولا خواہی ظاہر کی، گفتگو سن لی، مولا آگے بڑھے، تھوڑا آگے بڑھے، ایک جگہ ایسی نظر آئی کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں تو آج کل پتہ نہیں ساری چڑیاں، فاختائیں، کوے، پرندے کہاں غائب ہو گئے، نظر ہی نہیں آتے، لیکن یہاں تو خیر آپ کا مشاہدہ اڑ رہے ہیں۔ وہاں بھی سلمان فارسی جب اتنا ہی کوئی قریب ہوتا ہے تو پھر یہی ناز اور انداز ہوتے ہیں، کہا مولا کاش میں ان پرندوں کی زبان بھی سمجھ لوں۔ مولا مسکرائے، کیا بڑی بات ہے، اشارہ کیا، اور ایک مرتبہ سلمان پرندوں کی بات سمجھ تو رہے ہیں لیکن چونٹیوں کے مقابلے میں ایک منزل آگے بڑھ، کہا مولا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں آ جائیں، اڑ رہے ہیں۔ علی نے کہا میرا نام لے کے بلاؤ۔ سلمان فارسی نے آسمان کو دیکھا، پرندے کو اشارہ کیا، یا علی کہا اور اشارہ کیا، پرندہ سلمان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب پتہ نہیں سلمان کو کیا سوجی، جیب سے چھری نکالی اور پرندے کی گردن پہ پھیر دی، گردن کٹ کے الگ ہو گئی۔ مولا نے کہا سلمان اب میں تمہیں دکھاؤں، اب یہ ولایت، اس کٹے ہوئے سر کو اس باقی جسم سے ملا۔ سلمان نے ملایا، سلمان فارسی نے، اور پرندہ دوبارہ زندہ ہوا اور اڑتا ہوا چلا۔ کلما بہل موتا، مردے کو زندہ کر سکتا ہے صاحب قرآن، لیکن سنیے سلمان فارسی نے کہا مولا ایک مرتبہ پھر اسی پرندے کو بلانے کو دل چاہ رہا ہے، کہا بلاؤ، میرا نام لے لو بس۔ علی کا نام لیا، پرندہ دوبارہ سلمان کے ہاتھ میں آیا۔ سلمان نے کہا مولا پھر میری خواہش ہے اس کو ذبح کروں، کہا ذبح کرو۔ چھری نکالی، دوبارہ گردن پہ پھیری، پھر وہ سارا بدن میں جدائی ہو گئی۔ پھر مولا نے کہا جوڑ دو، جوڑا، علی کا نام لے کے اڑ کر چلا گیا۔ سلمان نے ایک مرتبہ کہا مولا پھر میرا دل چاہتا۔ 70 مرتبہ یہ کتاب میں لکھا ہے کہ اس پرندے کو بلایا جاتا اور ایک بار اس کی گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے، سر کٹ کے الگ ہوتا ہے، اور پھر سلمان جسم سے سر کو جوڑتے ہیں، علی کا نام لے کے وہ اڑتا۔ اب پرندے کی زبان تو سمجھ رہے تھے نا، وہ مولا نے جو معجزہ دیا تھا ٹیمپریری۔ سلمان نے کہا کہ اے پرندے یہ بتا جب میں چھری پھیرتا ہوں تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا تکلیف تو ہوتی، جب تیری گردن کٹتی ہے، رگیں کٹتی ہے، کہا درد تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی۔ کہا جب تکلیف ہوتی ہے تو چل ایک بار تجھے نہیں پتا، پھر تو پتا چل گیا، بار بار آتا کیوں ہے؟ تو کیا جواب تھا پرندے کا مشہور واقعہ؟ یہی تو کہا کہ اے سلمان مگر یہ بھی تو دیکھ کہ بار بار بلاتا کون ہے، ایسے نام پہ بلایا جا رہا ہے کہ 70 کیا 70,000 مرتبہ بھی چھری چلے تو یہ قربان ہونے کو تیار ہوں۔ یہ ہے ولایت علی کا اصل پیغام۔ تم علی والے ہو داڑھی رکھو، وہ بہت مشکل کام۔ تم علی والے ہو مکس گیدرنگ میں جانا حرام ہے، تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ تم علی والے ہو یہ جو تمہارے پیٹ میں حرام لقمے جا رہے ہیں کا کیا کریں، اس کے بغیر بچے نہیں مانگتے۔ میں آپ کے بچوں کی بات نہیں کر رہا جو ابھی اس کمپٹیشن میں حصہ لے رہے تھے، لیکن آپ کو صاحبان ایمان میں کتنے ہی ایسے ملیں گے، یہ برگر، وہ پیزا، وہ فلاں چیز، وہ فلاں چیز۔ اور یہ تو بات ہو گئی کھانے پینے کی، لیکن مال حرام جو این امپورٹنٹ فتویٰ اور آغا سیستانی یہاں آ کے مجھے جوڑنا تھا، آج وقت نہیں ہے، میں پہلے سے معذرت کر چکا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ تھا۔ ایک مرتبہ ڈسکو، ڈانس، گانا، والدین کی توہین، بھائیوں سے رشتہ توڑ کے ایگو جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں ہماری بہت بڑی کر دی جاتی، آدمی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اور نیکسٹ اسٹیج مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے جو یورپ اور امریکہ میں کہ روزانہ علماء پہ سو ہوا کریں گے کہ انہوں نے مجلس میں ایسی بات پڑھی جو ہماری توہین بن گئی۔ یہ سو ہوتے ہیں۔ اب بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے وہاں پہ لائرز کی، کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں دینا ہے، جب آپ کو پیسے ہم دلوا دیں گے پھر اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ ہمارا۔ اب گناہوں کا ایک سلسلہ ہے، اس وقت وقت نہیں، رات غدیر کے دن۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دین پہ عمل کرنا آج 21 سینچری میں بہت مشکل ہے۔
وہ پرندہ کہتا ہے علی کے نام پہ بلاؤ تو میں 70,000 مرتبہ بھی گردن کٹانے کو تیار ہوں۔ اس نام میں وہ حلاوت ہے، وہ لذت ہے، وہ مزہ ہے کہ اس کی خاطر آدمی اپنے گلے پہ چھری چلوانے کو تیار۔ اور ہم غدیر خم میں جن کے لیے خاص ولایت کا پیغام آیا اور یہ بھی نہیں سمجھنے کو تیار کہ ولایت کہتے کسے۔